بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ سفر کے دوران سواری پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے معاذ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ مخاطب فرمایا اے معاذ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس خوشخبری سے لوگوں کو آگاہ کر دوں تاکہ وہ اس خوشخبری کو سن کر خوش ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر کار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنی وفات کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اس لیے مخاطب فرمایا تاکہ ان کے دل و دماغ میں مضمون کی اہمیت و عظمت بیٹھ جائے اور وہ جان لیں کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ سرسری طور پر سن لی جائے، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنا جائے اور دل اور دماغ کی گہرائیوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار صدق کے دل سے کر لیا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، لیکن محض یہ تصدیق و اقرار ہی حرمت نار کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس شہادت و تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، یعنی دین و شریعت کی پوری پیروی کی جائے اور احکام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے، اور یہ شہادت و تصدیق جن فرائض کو عائد کرتی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خوشخبری کو عام لوگوں تک پہنچانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ اس خوشخبری کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، جس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے، یا پھر وہی تعویل کی جائے گی جو پہلے کی گئی ہے کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات کا ضامن ہے۔ یعنی جس طرح کفار و مشرکین دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلائے جائیں گے، اسی طرح عقیدہ توحید اور رسالت پر ایمان رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے جس آدمی نے شریعت پر عمل نہیں کیا ہوگا اور فرائض و واجبات کو پورا نہیں کیا ہوگا، اس کو اس عرصہ کے لیے جو اللہ چاہے گا دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔